کفر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اگر غلبہ پانا ہے، اس مسلمان قوم کو شکست دینی ہے، تو ان کے اندر موت کا خوف بٹھا دے، ان کے اندر موت کا خوف بٹھا دو، ان کے سامنے اس دنیا کی زندگی، دنیا کے مفادات، دنیا کی چمک دمک، اس کو پرکشش کر کے پیش کرو تاکہ یہ اس پہ فریفتہ ہو جائے اور موت سے اور شہادت کے جذبے سے اور جہاد کے فریضے سے محروم ہو جائے۔ دشمن بھی جانتا، تو ایک تو اس کا یہ طریقہ ہوتا، اس لیے اس کا سب سے پہلا نشان قرآن حدیث کا علم، قرآن حدیث کے مراکز، اللہ کے گھر، اور وہ آوازیں دبا دینا، ان آوازوں کو دبا دینا جو اس امت میں اس فریضے کی اور شہادت کے جذبے کو فروغ دیتے۔ اس لیے وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا، اس لیے وہ ان کی زندگیوں کو سب سے پہلے نشانہ بناتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر حریت، جہاد اور شہادت کا جذبہ پیدا کر، یہ اس کا پہلا ٹارگٹ ہو۔ اور دوسری چیز اس کی کوشش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، وَلَا تَفْشَلُوا، آپس میں افتراق نہیں، انتشار نہیں۔ ہم اپنے تمام اختلافات اس وقت بالائے طاق رکھیں، دشمن کو ایک طاقت بن کے دکھائیں، دشمن کو ایک قوت بن کے دکھائیں، اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیں، اپنے اتفاق سے، اپنی یکجہتی سے، اپنے اتحاد سے، جو اس وقت سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے کھڑے ہیں اور کسی لمحے بھی انہیں شہادت مل سکتی ہے، ان خطرات میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہتھیلیاں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی بچے ہیں، ان کی بھی گھرانے ہیں، لیکن آج وہ تمام تر خطرات کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کریں اور اپنی یکجہتی اور اتفاق سے انہیں حوصلہ بھی دیں، اپنے ہمت اور اپنی یکجہتی اور اتفاق سے ان کو اور زیادہ جوش و خروش عطا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ان محافظین کو اور ان سپاہیوں کو اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں اور ترقی نصیب فرمائے، اور انہیں ہر شر سے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور انہیں ملک کے اس تحفظ میں اور ہمت اور جوش و خروش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔